صحیح بخاری شریف ہے جی، اس کی حدیث نمبر ہے 3674 اور راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے میں ایک دن اپنے گھر وضو کیتا، وضو کر کے تے میں گھروں نکلیا تے نیت کی تھی لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سارا دن میں حضور دی خدمت اجرا اور وَلَا أَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، ایک تو یہ ہے کہ سارا دن حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاروں گا، اور دوسرا میں آج نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا دربان بن کر رہوں گا۔ دربان آخر میں کھڑا ہوتا ہے کہ کینوں آن دینا ہے تو کینوں کہنا ہے اجی نہیں جانا، رک جاؤ، یہ آج میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو مسجد شریف میں نہیں ہیں، تو میں پوچھا تو میں نے دسیا صحابہ نے کہ ہمیں پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی حضور علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ نے بتا سی نہیں پوچھ سکے، لیکن اس طرف گئے۔ اب حضرت فرماتے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تلاش کیا؟ فرمایا کہ جس طرف سے مجھے خوشبو آتی تھی میں ادھر چلا جاتا، ماتے میں خوشبو کے ذریعے بارگاہ رسالت تک پہنچ گیا۔ حضور تھے اس وقت بیر اریس میں، بیر کنویں نوں کہندے اریس کنویں دا نام سی، مدینہ منورہ میں کنواں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈیر، گولائی میں کنواں ہے نا جی، تو اس کی جو انتہا ہے اس کو منڈیر کہتے ہیں اردو میں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اور وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِيرِ، محبوب کبریا علیہ السلام نے کنویں میں اپنی مبارک ٹانگیں جن کے اوپر آپ نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے لمبی کی ہوئی ہیں، اور مبارک پنڈلیوں سے تہبند شریف کو اوپر کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کیا، میں نے عرض کی حضور آج میں دربان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جس کو میں کہوں گا اس کو آنے دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں آنے دینا۔ میں کہوں گا تو اس کو آنے دینا، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی تم نے نہیں آنے دینا۔ فرماتے ہیں میں آ کے اپنی ڈیوٹی تے بیٹھ گیا۔ ہوا کیا کہ فدفع الباب، دستک ہوئی دروازے پہ۔ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ کنواں کسی چار دیواری میں تھا، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں کہ کون؟ آواز آئی ابو بکر، ابو بکر ہوں۔ عرض کیا ابو موسیٰ اشعری اگر آپ حضور کو تلاش کرتے ہوئے آ سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار غار کو خبر نہ ہوگی کہ محبوب کدھر گیا ہے؟ میں نے کہا رکیں ادھر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کسی کو بھی روک سکتا ہے۔ میں نے کہا جی رکیں، آپ کو ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور جی ابو بکر آئے اور یستاذن، اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دربان کسی کو مقرر کر دیا جائے نا تو اس کے پاس آ کر یہ نہیں کہنا چاہیے میرا بڑا خاص تعلق ہے مجھے جانے دو، نہیں، پھر رکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اپنا تعلق نہیں دیکھیں گے، اس وقت یہ دیکھیں گے ان کو یہاں کھڑا کس نے کیا ہے۔ تو اجازت، حضور ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں۔ سنو جی بخاری شریف 3674 نمبر حدیث ہے، توجہ سے سنو، جو جیلم سے آئے وہ بھی سنیں، اتنی دیر سے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں جی، جیلم سے بھی سنگی آئے ہوئے ہیں تو بھلا ہو جائے کسی کا جی، ہم تو چاہتے ہی ہیں بھلا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اذن لہو، اندر آنے کی بھی اجازت بھی دے دو، اور ساتھ وبشرہ بالجنت، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اجازت بھی دے دو اور جنت کی۔ کہتے ظالم کہتے اپنا نہیں پتا، نبی کو انجام کی خبر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بخاری کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کہتے ہو اپنا نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یہاں حضور بات کی باتیں کر رہے، قیامت کے بعد کی۔ فرمایا آنے بھی دو، اجازت بھی دے دو، اور کہو
کہ جنت کی مہر حضور نے لگا دی۔ کیا ثابت ہوا جی اس جملے سے؟ میرے حضور کی کون سی شان ثابت ہوئی؟ علم غیب۔ کیا کوئی کسی کو کہہ پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونا ہے، تو کسی کو کون کہے گا جنتی ہے؟ حضور نے فرمایا آن بھی دیو تے نال صدا لئی آن بھی دیو، صدا لئی آن دیو، فرمایا جنتی ہے۔ حضور علم غیب شریف بخاری شریف سے، یہ مطلب ہے کہ تاراں جڑی ہون تے کرنٹ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ ہاں تو اب بندے دا پانڈا ٹھیک ہوئے، صاف ہوئے، تو دلیل کہیں سے بھی نکل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں فدخل ابو بکر وجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه فی القف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے سجے پاسے آ کے بیٹھ جاؤ تے انج بہو جویں اج اسی بیٹھے ہیں، ایسے ہی بیٹھنا جیسے ہم بیٹھے ہوئے۔ تو مطلب اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو استاذ مرشد 100 بار بھی کہ میرے نیڑے ہو کے بیٹھ جا، تو وہ ادب پھر صدیق اکبر سے بڑھ کر کون کرے؟ تو سمٹ کے نا جی اپنے آپ کو تو پیچھے کر کے، تو فرمایا نہیں تہ بند شریف بھی ذرا اتے چک چھٹو، تو آپ نے تہ بند شریف بھی اوپر کیا اور سمٹ کر بیٹھ کے بواب، دربان کو بواب کہتے ہیں۔ واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، فرمان لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری میرے دل ایک نہ خیال انگڑائیاں لوے، اللہ کرے ہون میرا پرا بھی آ جائے گا، انہوں گھر چھٹ کے آئے سن، فرمان اللہ کرے میرا پرا بھی آ جائے۔ کیوں آ جائے؟ کیونکہ اندر کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ آئے آئے غال ہوئی نا جی، جنت تقسیم ہو رہی ہے اندر۔ کہتے ہیں غیر اللہ تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ میں کہا سونے غیر اللہ نہیں دے سکتا نا، غیر اللہ نہیں دے سکتا، یہ تو رسول اللہ ہے، اور غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو حبیب اللہ ہے۔ غیر اللہ جنت نہیں دے سکتا، یہ تو صفی اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے۔ جناب ابراہیم کو اگر خلت کا تاج ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب آدم کو اگر صفوت ملی ہے تو ان کے صدقے سے ملی ہے، جناب نوح کو نجات ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، جناب عیسیٰ کو دم کی سعادت ملی ہے تو ان کے صدقے سے ملی ہے، جناب موسیٰ کو یم بیضا ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب داؤد کو لہن ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے، جناب یوسف کو حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ جنت ونڈی جا رہی ہے جی، فرمان لگے میرے دل وچ خیال آیا کہ آج میرا بھرا بھی آ جائے، لیکن آج آنا ہونا ہی ہے جنہوں حضور یاد کر رہے ہیں۔ فرماتے میں جا کے تو بیٹھا تو پھر دستک ہوئی، میں کہا کون؟ یہ مطلب ہے یہ پوچھ کیوں رہے کون؟ اس لیے کہ اپنا دل یہ کہتا ہے کھلوتے بوئے تین لیکن نگاہ حضور وال رکھی ہے، باہر نے بس انج پوچھا جی کون؟ نگاہ حضور نہ لو، حضور دی طرف ہے نا، یہ تاکہ قضا نہ ہو جائے کدھرے تے کون؟ فرمایا کون؟ ان کے جی عمر۔ عمر فرمایا علی رسلک، ابھی اندر نہیں آ سکتے آپ ادھر ہی کھڑے رہیں۔ ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جی عمر پاک آئے ہیں۔ فرمایا اذن لہ، آنے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، فرمایا آنے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ۔ آگے جی فرمایا عمر جی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ہمارے کھبے پاسے بیٹھے، بیٹھ گئے جی۔
پیچھے ہو کے فرمایا نہیں کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکائیں، لٹکا لیں، فرمایا تہبند شریف اوپر کرے، فرمایا اوپر کرو، اوپر کی جی۔ میں پھر آیا، فرماتے ہیں کہ میں پھر کہوں یا اللہ آج ساڈا بھی کوئی آ جائے سنگی۔ پھر دروازے تے دستک ہوئی، فجا انسان یحرک الباب، کسی نے بوہا کھڑکایا، میں پوچھا کون؟ جواب ملا عثمان۔ عثمان بخاری ہے جی، عثمان مالا رسلک، رکیے۔ عرض کیا ہیڈ آفس میں حضور جی ذوالنورین آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو آنے کی، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ٹلے پہ گئے، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت دے دو۔ لیکن پہلے دو کو ایک جملہ نہیں کہا، وہ صرف انہی کو کہا، فرمایا جنت کی بشارت بھی دے دو، اور ساتھ فرمایا عَلَى بَلْوَا تُصِيبُهُ، ساتھ یہ بھی بتا دو کہ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ پر بہت زیادہ آئیں گی۔ تو کہا انہوں نے کہ حضور ایسا فرما رہے ہیں، نے کہا یا اللہ مجھے صبر بھی عطا فرما۔ فرمایا آ جاؤ۔ سجے پاسے حضرت ابو بکر، کھبے پاسے حضرت عمر، جناب عثمان کہاں بیٹھے؟ آپ نے فرمایا فجلس وجاہہ، فرمایا منڈیر کی ایک طرف میں ہم تین ہیں، ادھر آپ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئے۔ اب کیا منظر ہے جی، یہ دونوں تو حضور کو دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ حضرت عثمان کو دیکھ رہے ہیں۔ لو جناب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمنٹس دیکھیے اس حدیث پر، صفحہ نمبر 617 ہے دارالسلام سے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اس واقعے تو مینوں جڑی گل سمجھ آئی ہو اے وے کہ مجھے یہ اشارہ ملا کہ یہ جو آج دائیں طرف ہیں اور آج بائیں طرف ہیں، یہ مزار میں بھی دائیں جانب اور بائیں جانب ہوں گے، اور عثمان بقیع شریف میں مصطفیٰ کے سامنے ہوں گے۔ ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور آج حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گئے بقیع شریف میں وہ دیکھ لیں جی، میرے حضور کے بالکل سامنے حضرت عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ مقام اور رب کی بارگاہ میں کیا مقام جی، اس پر بات ختم جی۔ ترمذی شریف کی حدیث اور شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جنازہ مس نہیں کرتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے۔ جنازہ لایا گیا جی، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور جی جنازہ آیا، آپ تشریف لائے، تو جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے چہرہ دیکھا، پہلے، بعد میں نہیں، پہلے دیکھ کر آپ نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھا، پہلے۔ ہاں جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقروض ہے تو ہم قرضہ دے دیتے ہیں، کوئی مقروض ہو تو فوت ہوتا تھا نا تو اس کا قرضہ مولا علی ادا کرتے تھے، صحابہ مل کے پیسے ڈال کے، تو پھر بعد میں پڑھایا جاتا تھا، اس لیے کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اس لیے جنہوں نے ایک دوسرے کا قرضہ دینا ہے وہ دیں، ختم کریں کام موت سے پہلے۔ ہم سے بھی جس نے لینا ہے وہ بتا دے، وہ اپنے تقاضا کر لے کسی کا، اگر ہم نے کوئی دینا ہے تو وہ لے لے، یہ معافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان، فرمایا اس کے دل میں عثمان کے خلاف نفرت تھی، فقد ابغضہ اللہ، میرے رب نے فرمایا محبوب جڑا عثمان دا نہیں ہے وہ تہاڈا بھی نہیں ہو سکتا تے ساڈا بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جنازہ نہیں پڑھا۔